تو یہ جو سب سے بہترین خانوادہ ہے ہمارے لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں ذکر کیا، آیہ تطہیر میں ذکر کیا. حسین، کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام کی، کتنی آیتیں رکی رہیں امام حسین کے انتظار میں. امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو یہ آیتیں نازل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام حسین کی روٹی نہیں ہے تو سورہ دہر پورا ہی نہیں ہے. ابھی پہلے امام حسین علیہ السلام کی روٹی ہے تو پھر پورا ہے نا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. حسین ہے تو پھر آیہ مباہلہ پوری ہے تو آیتیں رکی ہوئی امام حسین السلام کے انتظار میں. جتنے بھی پنجتن کے بارے میں آیتیں ہیں تو امام حسین دنیا میں تشریف لائیں تو وہ آیتیں نازل ہوں گی. کیا کہنا. تو امام حسین علیہ السلام آیہ مباہلہ میں شامل، آیہ تطہیر میں شامل، کاف ہا یا عین صاد میں شامل، ابراہیم علیہ السلام سے جن کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا سورہ بقرہ میں اس میں شامل، حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات القاء کیے گئے اس میں شامل، آیہ نور میں شامل، سورہ کوثر میں شامل، سورہ دہر میں شامل. لہٰذا جناب جبار واصف نے کہا تھا حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل. ایسا ہی ہے آیتوں میں حسین شامل، حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. سبحان اللہ. جو انہوں نے نظم اپنی لکھی تھی پوری، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل. حسین مصلح، حسین صابر. سبحان اللہ. لکھتے ہیں کہ حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر. یزید مفسد، یزید اسود، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر. یہ سب لکھنے کے بعد اچھا اس میں فقط امام حسین اور یزید کا معاملہ نہیں ہے، پورا خانوادہ حسین کا کردار یہاں پر ہے، پورے یزید کے شجرے کا کردار وہاں پر ہے. ایک نتیجہ بھی اس میں، اب نتیجہ باقی ہے، میرے ساتھ چلیے گا، بھی ایک منزل اور باقی ہے. کہتے ہیں، سب نہیں سناؤں گا دوبارہ سے، دو میں سے سن لیجئے. کہتے ہیں حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. یہ پورا خانوادہ حسین یہاں پر ہے. یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر. پھر کہتے ہیں حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. پھر کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. مسز ضائع نہ ہونے دیجیے گا، میں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. یہ خانوادہ حسین کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو جہاں آیتوں کی بات ہے تو مشہور آیتیں، آپ آیت تطہیر، آیہ مباہلہ یہ جانتے ہیں آپ. کل میں نے سورہ رحمان کوشش کی کہ معلومات میں بچوں کی اضافہ ہو جائے. آج ایک آیت پڑھی ہے میں نے، ہو سکتا ہے میں اسے کمپلیٹ نہ کر سکوں لیکن آیت کا ترجمہ سنا دوں. پھر اس میں خانوادہ امام حسین کا ذکر ہے. کہاں کہاں ذکر ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، شیعہ ہوتے بھی معلوم نہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 35 اس کو نوٹ کیجئے گا، جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قرآن میں اس سے زیادہ سمبولک کوئی آیت موجود ہے. اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، آج کل شو پیس رکھتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں طاق. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. فکشن نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں. وہ چراغ ایک فانوس میں، شینڈیلیئر، اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا. المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنها کوکب دری، اور وہ فانوس اتنا زیادہ روشن ہے جیسے کوکب دری ہو، روشن ترین ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ روشن ہے ایک ایسے شجرے سے کہ جو مبارکہ بھی ہے، زیتونیہ بھی ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہیں یہ شجرہ مشرقی ہے نہ ہی مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے، نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے نار مس یعنی آگ مس نہ بھی کرے، یعنی تمہیں روشن نہ بھی ہونے دو، یہ اپنی روشنی دیتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور، یہ وہ شجرہ ہے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. ابھی عرض کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے سے علم رکھنے والا ہے. اب یہ سورہ نور کی آیت ہے، اس میں طاق کون ہے، چراغ کون ہے، فانوس کون ہے. امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا آیت میں، مجھے حق نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا المشکات ہی فاطمہ، جہاں اللہ کا نور، اللہ نے کہا نا اس کی مثال ایسی جیسے ایک طاق ہے، جہاں پر وہ نور ہے
وہ چراغ ہے وہ حضرت سیدہ کونین ہے سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی. اچھا بی بی کو ابھی براہ راست چراغ نہیں کہا گیا آیت میں, وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. یہ وہی ترجمہ ہے اس بات کا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ جو تعارف ہے نا پورے پنجتن کا وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے کہ یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. طاق سے مراد فرمایا بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. مصباح هو الحسن, امام نے فرمایا وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اس چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے. حسین علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے اس آیت میں؟ فرمایا الزجاجہ هو الحسین. اس چراغ کے اوپر جو فانوس ہے نا جس کے ذریعے سے وہ روشنی پھیل رہی ہے وہ حسین ابن علی ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین وہ فانوس ہیں. اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں, مولا علی کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں, امام حسین السلام کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین السلام میں. پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین وہ فانوس ہے, امام حسین سے وہ روشنی پھیلتی ہے آگے. اور یوں قدم شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یہ روشن ہے شجر مبارکہ سے. شجر مبارکہ فرمایا کہ شجر ابراہیمی ہے, شجر محمد و آل محمد ہے. جو شجر مبارکہ قرآن میں دونوں شجروں کا ذکر ہے. اب مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا. شجر ملعونہ کا لفظ بھی قرآن میں ہے, میرا لفظ نہیں ہے, یہ سورہ اسراء میں ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. میری تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ذرا معلوم تو کریں شجر ملعونہ ہے کون سا. کیا قرآن نے کسی سپوزیشن پہ بات کی ہوئی ہے؟ کوئی شجرہ نہیں, بس ایسے لکھ دیا ہے, یا کوئی ہے شجرہ جو ملعونہ ہے قرآن کے مطابق؟ ہم سے کہتے ہو کہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اللہ نے جس شجرے کو ملعونہ کہا تو ہم درود و سلام بھیجیں گے کیا ان پر؟ اللہ کہہ رہا ہے شجر ملعونہ. سورہ اسراء میں ہے یا نہیں ہے کہ اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا یہ خواب ایک آزمائش ہے انسانوں کے لیے. رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ممبر پر بندر ہے. ہاں رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ مغموم ہوئے, بہت مغموم ہوئے کہ پروردگار کیا میرے بعد یہ ہو جائے گا, میری ساری محنتوں کا نتیجہ؟ یہ در حقیقت بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ تھا, بنی امیہ کی جو خلافت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, کہا حبیب ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھلایا ہے نا یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا مجھ سے نہ پوچھو شجرہ ملعونہ کی کیا کیا تفصیل ہے, میں یہاں بتلا بھی نہیں سکتا نہ بتلانے کی ضرورت ہے. میں تو ایک سمپل فارمولہ دے کر جا رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے تو پھر دعا دے دینا. شجرہ ملعونہ کون ہے مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. میں شجرہ مبارکہ کو جانتا ہوں کہ وہ فاطمہ اور ان کا خانوادہ ہے. جو اس خانوادے کے مقابلے پر آ جائے وہ شجرہ ملعونہ بن جائے گا.